اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستار قریشی اور آپ کے اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل اے کیو گلوبل پر حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے 3 ہفتوں سے اگر کہا جائے تو کم ہے، ویسے تو مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی لہر رہی ہے، لیکن پچھلے 1 ماہ سے پہلے بلوچستان کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا اور ہمارے جوان وہاں شہید ہوتے رہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خوارج کے خلاف بہترین طریقے سے جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہر جگہ پر ناکام ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کوئٹہ کے اندر جو مسجد کے اندر واقعہ پیش ہوا ہے، رونما ہوا ہے، جہاں نماز جمعے کے دوران 35 افراد نے جامع شہادت حاصل کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہ کہیں کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر ایجنسیز اور ادارے وہ بڑے کامیاب اور کامران ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے یہ جو ادارے ہیں وہ بر وقت وہ کام نہیں کر پا رہے جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی پاکستان کی ہے، جو ہماری سیکورٹی ایجنسی ہے، جسے دنیا کے اندر بڑا مقام حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود جب واقعہ رونما ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ہم ماسٹر مائنڈ تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ ہم ان کو کیوں کیفر کردار تک نہیں پہنچا رہے جو ملک کے اندر رہتے ہوئے، جو باہر کے لوگ ہیں، جو بیرونی سازشیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ملک کے اندر جو لوگ ہیں ان تک ہم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ ہم ان کا کلا مقام کیوں نہیں کر رہے؟ ہم ان کی جڑوں کو کیوں نہیں اکھاڑ کے پھینک رہے؟ کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے سہاگ جڑواتے رہیں گے؟ ہمارے جوان جو ہماری سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں ان کو ہم شہید کرواتے رہیں گے؟ کب تک؟ آخر یہ سلسلہ کب تک؟ کیوں؟ آپ ایک طرف یہ دیکھیے کہ جتنے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بڑے بڑے بھاشن مارنے والے ہمارے اینکر حضرات جو ہے باتیں کرتے ہیں، آج سب وہ خاموش ہیں۔ آج بسنت کے خلاف بات کر رہے ہیں، آج جناب علی فلاں کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن دہشت گردی کے خلاف کھل کر بات کیوں نہیں کر رہے؟ جنرل عاصم صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حکومت بھی آپ کے تابع ہے، عدلیہ بھی آپ کے تابع ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، ادارے مانیں یا نہ مانیں، لیکن نظر جو آ رہا ہے وہ یہی سچ ہے۔ تو اب آپ کو اپنا دامن صاف رکھنے کے لیے، اپنے اوپر داغ نہ پڑنے کے لیے، آپ نے ان لوگوں کو جو اس ساری دہشت گردی کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو ملک کے اندر ہے، سب سے پہلے ان کو آپ جناب نکال کر ان کو سولی میں لٹکائیں۔ جس علاقے میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس علاقے کے ایس ایچ او کو جناب علی آپ سزا دیں۔ جس علاقے میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس علاقے کے ڈی او اور ڈی سی او اور اس علاقے کے کور کمانڈر کو آپ جناب علی لائن حاصل کریں۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ ملک کو اگر امن اور خوشحالی کا مرکز بنانا ہے اور ترقی دینی ہے تو جس علاقے کے اندر کور کمانڈر کے جس علاقے کے اندر یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے، ایجنسیز کے اعلیٰ افسران کو ان کو آپ بلائیں، ان کو سرزنش کریں، ان کو سزائیں دیں، ان کی جائیدادیں ضبط کریں، پھر جا کر یہ معاملہ کہیں کنٹرول میں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ تانے بانے جوڑتے ہیں پڑوسی ملک سے، جب آپ تانے بانے جوڑتے ہیں باہر کے خوارج سے، تو جو بھی ذمہ دار ہیں، جو ملک یہ کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف آپ جو ہے یون میں جانا بیکار ہے آپ کا۔ ان کے خلاف آپ اپنی طاقت استعمال کریں۔ آج دور طاقت کا ہے۔ جس طرح حکومتیں تبدیل کرنے میں طاقت استعمال ہوتی ہے، جس طرح سے جناب علی اپنے باتیں بنوانے میں طاقت استعمال ہو رہی ہے، آپ وہ طاقت استعمال کریں اور پاکستان کی عوام، غیور عوام جو محب وطن ہیں، ان کو آپ امن اور سکون کا جو ہے ماحول فراہم کریں۔ اسی میں پاکستان کی بھی بھلائی ہے، اسی میں عالم اسلام کی بھلائی ہے، اسی میں جناب علی ہمارے اداروں کی بھی سرخ روئی ہے۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا آج کا پیغام، اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں اور ان کو بغور
سوچا جائے گا، اور عوام اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ پہلے بھی رہی ہے اور ابھی بھی اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ آپ قدم بڑھائیں، دہشت گردی کو جڑ سے کچلنے میں آپ کو جس حد تک جانا ہو آپ جائیں، عوام آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پاکستان زندہ باد۔